سمجھتے ہیں، لہذا پیارے اسلامی بھائیوں ہم ضرور یہ نیک ارکان کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سے ایسے بچے ہیں جو عالم بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں، محدث بن سکتے ہیں، لیکن بیچاروں کی گھر کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پڑھائی کر سکے، کتابیں خرید سکیں، تو وہ چائے کی کیٹلی پر یا پھر کڑیا کام میں مزدوری پر لگ جاتا ہے، کہیں کسی دکان پر کریانے کی دکان پر مزدوری پر لگ جاتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے۔ ماں باپ ان کو پڑھا نہیں سکتے۔ بہت سے ہمارے سماج کے بچے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، سی اے بن سکتے ہیں، قوم کا ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں، عالم دین بن سکتے ہیں، حافظ قرآن بن سکتے ہیں، لیکن ٹیوشن کی فیس وہ نہیں دے پا رہے ہیں، اسکول کی فیس وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ آج ہمارے جامعۃ المدینہ میں تو فی سبیل اللہ الحمدللہ یہ ساری جو ہے تعلیم پرووائڈ کی جا رہی ہے، لیکن کتابیں تو انہیں خریدنی پڑتی ہیں۔ بہت سے بچے بیچارے احادیث مبارکہ، بخاری شریف، ترمذی شریف اور اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں ظاہر کی ہزاروں روپے میں آتی ہے، وہ بیچارے لا نہیں پاتے، تو پھر تھوڑی دنوں میں ثانیہ دوسری کلاس، تیسری چوتھی کلاس میں جاتے جاتے پھر وہ ریٹرن ہو جاتے اور کہیں نہ کہیں کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ کیا یہ چوکے میں اور آپ امام حسین کے لیے، شہیدان کرب و بلا کے لیے، صحابہ اہل بیت کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ایک عالم دین کا خرچہ اٹھا لیں؟ اور جہاں جامعۃ المدینہ تعمیر ہونے والا ہے وہاں کے ایک روم کا خرچہ لے لیں، وہاں کے ہال کا خرچہ لے لیں، وہاں کے کچن کا خرچہ لے لیں، وہاں کی لائبریری کا خرچہ لے لیں، وہاں کے علماء کا خرچہ لے لیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں علماء کو سیلری بھی دینی پڑتی ہے، وہاں ان کو کھانے کھلانے کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں۔ ابھی لوڑاواڑہ شہر میں جامعۃ المدینہ کا قیام وجود میں نہیں آیا، ابھی تو یہاں کنسٹرکشن ہوگا، یہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اینٹوں کے اندر، ریتی کے اندر، کپچی کے اندر، سریے کے اندر اور اس کے کنسٹرکشن میں لیبر کام کی مزدوری کے اندر اپنا حصہ ملائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیک اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، ہمیں کینسر سے بچائے گا، ہمیں ڈائبٹیز سے بچائے گا، ہمیں پتھری سے بچائے گا، ہمیں بہت ساری مشکلات سے بچائے گا۔ یہاں کچھ اچھی نیت کے ساتھ دے کر تو دیکھے، خلوص کے ساتھ میرے رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ نیکی بھلائی نہیں جاتی، نیکی کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی۔ آپ بھی کہتے ہوں گے، کئی بڑے بوڑھوں کو ہم نے کہتے سنا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں بچ جاتا ہے، کہتا ہے نا میں بال بچ گیا، تو ضرور تیری کوئی نیکی آڑے آ گئی، کوئی تیرا صدقہ و خیرات آڑے آ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی لیا دیا گیا یہ آڑے آ جاتا ہے، یہ نمازیں پڑھنا آڑے آ جاتا ہے، یہ صدقہ و خیرات کرنا آڑے آ جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا کام بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑی بڑی مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔ لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خود ان کاموں میں اپنا بھرپور حصہ بھی ملائیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں، ہمارے سماج میں یہ لوگ کہتے ہیں یار میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، بچے کو عالم بناؤں گا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، لیکن دعوت اسلامی یہ تھانہ ہے، بچوں کو بھی پڑھاتی ہے اور بڑوں کو بھی پڑھاتی ہے۔ کوئی چھٹک باری دعوت اسلامی کے پاس نہیں ہے کہ ہم چھٹ جائیں، ہم دھندے ہی کریں، ہم نوکریاں کریں، ہم جلسے کریں، ایسا نہیں۔ دعوت اسلامی ہمیں نیکی کی طرف لاتی ہے، ہمیں علماء کی طرف لاتی ہے، ہمیں اہل بیت کی طرف لاتی ہے، ہمیں بزرگان دین کی طرف لاتی ہے، اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی نے بڑے بڑوں کو جو بڑی عمر میں پہنچ گئے، 60 سال 70 سال والوں کو دعوت اسلامی نے عالم بنایا، الحمدللہ۔ ایک میں آپ کو مدنی بہار پیش کروں، ایک غیر مسلم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے،